قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ بات کرنے کا انداز، لہجہ، یہ آپ کا احترام والا ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، اے میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت اور شفقت والا سلوک کیا تھا۔ یاد رکھیں، یہاں 5 باتوں کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ پہلی بات فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ اف سے مراد ہر تکلیف دے اور ناگوار قول اور فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز سے بات کریں، انہیں کوئی بری بات نہ سنائیں، حتیٰ کہ اف تک نہ کہیں، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور جب ہلکے درجے کی گستاخی اللہ ذوالجلال نے جائز نہیں رکھی تو بڑی بڑی گستاخی، والدین کو آنکھیں نکالنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے والدین کے ساتھ۔ بڑی گستاخی تو حرام ہے۔ دوسری بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، جس سے اولاد کو ان کی باتوں پر غصہ آتا ہے، تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ والدین کی باتیں برداشت کرے، ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، نہ ہی انہیں جھڑکے، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ تیسری بات کہ والدین سے بات کرو تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ والدین کے لیے تکلیف دینا ہو، آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ کا لہجہ، اس میں نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والے الفاظ ہونے چاہیے۔ چوتھی بات کہ والدین پر رحم اور ترس
کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ پانچویں بات جس کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ اور اس دنیا میں سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور دعا بھی اللہ ذوالجلال نے انداز دیکھیں قرآن کا، دعا بھی اللہ ذوالجلال نے خود کلمات اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ دعا کیا کرو، یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں میرے ساتھ وہ محبت اور شفقت کے ساتھ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں والدین کے ساتھ ہر اس گستاخی سے بچائے جو اللہ ذوالجلال کو ناپسند ہے۔